بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید سے میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا معنی: جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فردوس کی جنت کو تیار کر رکھا ہے، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے اور کبھی بھی وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، نبی علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، اور اسلام واحد دین ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی یہی دین فائدہ دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو صرف دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر ذلک۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ یہ بات جو ہے غور کرنے والی ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، کیونکہ نماز کا کام کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے رکتے نہیں ہیں، روزہ حلال کاموں اور حلال چیزوں سے ایک معینہ وقت تک رکنے کا نام ہے۔ ہم کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑتے نہیں۔ حج بھی کرتے ہیں، دل بھی سخت ہے، بلکہ لوگ تجارت کے لیے حاجی اور الحاج کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ لوگ حاجی اور مولوی اور صوفی اور داڑھی پر اعتبار کرتے ہیں، لیکن اس میں دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کا اسلام آپ کو فائدہ دے گا، بلکہ میں اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور لوگوں کی اکثریت کیا کہتی ہے؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں تاکہ شیطان آپ سے فہم اچک نہ لے۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسان کا ایمان ہے۔
اگر انسان کے اندر ایمان نہیں، اس کی بڑے سے بڑی نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو سکتی نہیں۔ اب ایمان کی درستگی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بتائیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ داتا دستگیر کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ ایمان کی درستگی سے مراد ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے۔ آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ بھی آپ کا اور نماز بھی آپ کی، خوشیاں اور غمیاں بھی آپ کی اور عیدیں بھی آپ کی۔ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں، تمام بیٹیاں جو ان کے خامد ہیں، جو ان کی اولادیں ہیں، جو اہل ایمان صحابہ کرام ہیں، ان تمام کا احترام کرے گا۔ عقیدہ درست ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی اپنی آنکھ کے ساتھ یا ماتھے کے شکن کے ساتھ بھی اس نے ناگواری کا اظہار کر کے توہین کی تو اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ ہمیں جس طرح حضرت ابو بکر سے محبت ہے، اسی طرح حضرت علی سے بھی اور اسی طرح حضرت معاویہ سے بھی، جس طرح ہمیں سیدہ فاطمہ سے محبت ہے، اسی طرح سیدہ فاطمہ کی جو مائیں ہیں سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ سے بھی محبت ہے۔ اور اسلام کا جو سلیبس ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ دو صورتوں میں ہمارے پاس موجود ہے، ایک قرآن مجید ہے اور ایک سنت اور حدیث ہے، اور یہی اسلام کا سلیبس اور نصاب ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا یہ خیر کا کلمہ ہے، لیکن میں اسے موٹیویٹ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے جائیں اور میں اور جوش دکھاتا جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بات آپ کو سمجھاؤں۔ سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اب ایمان کے بعد دوسری چیز کون سی ہے؟ آپ اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، اہل قرآن بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، پہلی صفوں کے نمازی بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بڑے بڑے آپ نے علماء مشائخ کو سنا ہے، لیکن میں آپ کی عقل و بصیرت پر آج دستک دے رہا ہوں کہ ایمان کے بعد دین اسلام میں سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ سب سے اہم چیز، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، رزق حلال ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ رزق حلال۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل طیبا وعمل بالسنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ رزق حلال کمانے والا اور کھانے والا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے بدلے اسے کیا عطا کرے گا؟ جنت۔ اب تیسرا جو اہم کام ہے، میں نے 6 باتیں عرض کرنی ہیں اور ان میں سے 6 میں سے ایک کی تفصیل ذکر کرنی ہے جو ہمارے اندر کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر چاہا اللہ تعالیٰ نے تو یہ باتیں درس میں، دروس میں، خطبے میں ہوتی رہیں گی۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ ایمان کے بعد رزق حلال کمانے والا اور کھانے والا، ایمان کے بعد اہم ترین جو چیز ہے، انسان زنا، بدکاری اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے نبی آپ مومنوں کو حکم دے دیں اپنی جو نگاہیں ہیں نا ان کی حفاظت کریں، پست کر لیں ان کو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور کس کی حفاظت کریں؟ بولیے بھائی، شرم گاؤں کی۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے افراد اور بڑے بڑے وڈیرے، چودھری، دیندار، علماء، یہ ایسا گناہ ہے جو ان کو خاک کی طرح کر دیتا ہے، بے حیثیت کر دیتا ہے۔ امت مسلمہ کا کردار دیکھ کر ہمارے بڑے مسلمان ہوئے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد اس خطہ میں رہنے والے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ کیوں متاثر ہوئے نیکوکار لوگوں سے؟ کس وجہ سے متاثر ہوئے؟ وہ متاثر ہوئے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہمشیرہ کو گرفتار کر لیا، قیدیوں میں وہ بھی آ گئی، ان سے پوچھا کیا گیا۔ اب بھائی نے اپنی بہن سے پوچھا تیری عزت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ اس نے کیا کہا میری گھر کی 4 دیواری میں اس طرح عزت محفوظ نہیں تھی جس طرح رسول اللہ کے صحابہ میں عزت محفوظ تھی۔ آپ دیکھیے مریم سلام اللہ علیہا وہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹے کی بشارت لے کر آئے ہیں۔ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ غور کیجئے، وہ فرماتی ہیں میرے بدن کو کبھی کسی غیر محرم نے چھوا نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں اور جوانوں اور پیکیج لگانے والوں اور موبائل کے ذریعے اپنی جہنم کو قریب کرنے والوں، اللہ کے لیے غور کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرم و حیا میں لپٹی ہوئی عورتوں کے جانوروں کو جب پانی پلایا اور جب وہ قدم اپنے باپ کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قدموں کو قرآن مجید کا حصہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا ہے۔ وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، شرم و حیا والی جو عورت ہے، پروردگار نے اس عورت کے قدموں کو قرآن مجید بنا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا۔ اچھا بھائی، یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے،
اہم چیز ہے ایمان کے بعد رزق حلال اور کردار. با کردار بندہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. با کردار بندہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ مستجاب الدعوات. عورت اس کو دعوت گناہ دیتی ہے، یہ واحد گناہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جتنے بھی گناہ ذکر کیے ہیں، میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے توجہ کرنا، جتنے بھی گناہ ذکر کیے ہیں اللہ نے پہلے مردوں کا ذکر کیا ہے. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. اتهام والذین یرمون المحصنات الغافلات. لیکن ایک گناہ ہے اللہ نے ترتیب بدل لی ہے، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اللہ نے زنا ایسا گناہ ذکر کیا ہے جس میں عورت کو پہلے ذکر کیا اور مرد کو بعد میں. مفسرین نے لکھا ہے 1000 مرد بھی ایک عورت کو پھسلانا چاہے، عورت نہ چاہے تو یہ ہو سکتا نہیں. اور ایک عورت اگر 1000 تہجد گزاروں کا بیڑا غرق کرنا چاہے تو 999 جو ہے وہ بہکا دے گی. میرے بھائیوں غور کیجئے، عفت و پاک دامنی شرم و حیا کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور آج کتنی فاطمائیں اور کتنی زینب ان کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہو رہا. یہ مسلمان ہے جن کو دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ کے لیے غور کیجئے. چوتھی جو اہم چیز ہے، چوتھی اہم چیز دین اسلام کے اندر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے عبادات کو اٹھا کر سامنے رکھ لیا. نمازاں پڑھی انہیں، زنا کری انہیں، جھوٹ بولی انہیں، ہیرا پھیریاں، ملاوٹاں، دھوکے، ڈکیتیاں. تو ایسی ہیں نمازی نہیں. جو اہم چیزیں ہیں، سب سے اہم چیز ہے انسان کا بہترین مسلمان ہونا، مومن ہونا. مومن کا مطلب ہے کس سے ڈرنے والا؟ بولیے، اللہ سے ڈرنے والا. اللہ سے ڈر کر جو بندہ حرام نہیں کھاتا، حرام نہیں کماتا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت. اللہ سے ڈر کر شراب نہیں پیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے بھی اس کو جنت عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر گناہ کے قریب نہیں جاتا. عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو اپنا سایہ نصیب کرے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اور عورتیں بھی بڑی شرم و حیا والی. 3 بندے غار کے اندر بند ہو گئے تھے، ان میں سے ایک بندہ عورت پر فریفتہ تھا. اس نے گناہ سے روکنے کے لیے بڑے مال کی شرط لگائی. شب و روز محنت کر کے مال لے کر اس کے پاس پہنچا. اس نے کہا اللہ کے بندے، میں نے تو گناہ سے دور رکھنے کے لیے یہ شرط لگائی تھی، تو اللہ سے ڈر جا. جوانی ہے، موقع ہے، خلوت ہے، شرائط بھی پوری ہیں. یا اللہ، اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، تو میں تجھ سے ڈر گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے پتھر ہٹا دیا. میرے بھائیوں، صاحب کردار بندے کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اور وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. بڑے بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں، کروڑوں اربوں پتی اجڑ جاتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں نچاکیاں ہیں. سبب اور وجہ کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھو، بلا وجہ جس گھر میں جنبی مرد عورت ہو، اللہ کی رحمت وہاں داخل نہیں ہوتی. اور جہاں زنا بدکاری گناہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے رزق بھی اٹھا لے گا، خیر بھی اٹھا لے گا. پھر فقر ہی فقر اور تباہی تباہی ان کا مقدر ہے. اس لیے ایمان کے بعد یہ 2 چیزیں سب سے اہم ہیں. آپ نے آج کے خطبہ جمعہ کا یہ درس اور سبق اپنے ذہن میں پوست کرنا ہے کہ ایمان کے بعد کتنی چیزیں اہم ہیں؟ 2. پہلی چیز رزق حلال ہے اور دوسری چیز کردار ہے. زنا بدکاری بے حیائی کے قریب نہیں جانا.
یہ جن جوانوں کے ذہنوں میں ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت ہونی چاہیے، یہ شیطانی خبط ہے۔ ہمارے نبی نے تربیت کیا کی ہے؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک، سب سے بڑھ کر جو دیندار عورت ہے وہ تیری بیوی ہونی چاہیے۔ مسند احمد کے اندر سید عیسیٰ آتی ہے، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھی رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا جلیبیب تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو گھاٹے کا سودا ہوں، نہ میرا حسب و نسب ہے، نہ حسن و جمال، اور قد بھی چھوٹا تھا، پست قد تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے۔ ایک انصاری تھا نامی گرامی، بچے اولاد بڑی خوبصورت، مال و دولت بھی، حسب و نسب بھی۔ رسول اللہ نے بلایا ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ جلیبیب سے کر دیں۔ اس نے جلیبیب کو دیکھا، فرمان نبوی، اور ایک طرف جلیبیب کا منظر، کہتا ہے یا رسول اللہ بیٹی کی ماں سے اپنی بیوی سے بات کر لوں؟ فرمایا ہاں اچھی بات ہے، جا اس سے بات کر لیں۔ وہ غمگین چہرے کے ساتھ اپنے گھر آیا، بیوی کو کہنے لگا ہماری بیٹی کے لیے رسول اللہ نے ایک رشتہ بتایا ہے۔ وہ فوراً پوچھتی ہے کتنے مالدار ہیں، کتنا نامور ہے، کیسے اس کے نقشے، کیسا خوبصورت ہے؟ وہ کہنے لگا ان میں سے تو کوئی بات بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ اس نے کہا میں کیسے اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے بندے کے ساتھ کر دوں؟ حسب نسب بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، حسن و جمال بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، جا کر انکار کر دو رسول اللہ کو، ہم نے بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اندر سے بیٹی بولی، وہ ایمان والی تھی، اس نے کہا میرے ماں باپ یہ کام نہ کرنا، پوری دنیا چھوڑ دینا، دھتکار دینا، جو رسول اللہ کا دیا ہوا آپ کا بتایا ہوا اس کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی شادی ہو گئی، مدینے میں سب سے زیادہ مال بھی تھا تو اس جوڑے کے پاس تھا، اور سب سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں کرتا تھا تو وہی کرتے تھے۔ اور پھر شام دیکھیے، جنگ میں لڑتے جلیبیب شہید ہو گئے، اللہ کے نبی نے اپنے بازوؤں پر اس کا جسم اٹھایا اور کہا بے حسب و نسب نہ سمجھنا، جلیبیب منا اہل البیت، یہ جلیبیب محمد رسول اللہ کے گھرانے کا فرد ہے۔ میرے بھائیوں کردار بڑی چیز ہے۔ اب چوتھی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں بوڑھے اچھے نہیں لگتے، ہمیں باپ اچھے نہیں لگتے، مائیں اچھی نہیں لگتی، دوست اچھے لگتے ہیں، باپ اچھے نہیں لگتے، سہیلیاں بڑی معذرت کے ساتھ اللہ ہمیں بچائے ان سرکش شیاطین عورتوں سے، وہ اچھی لگتی ہیں، بیوی اچھی نہیں لگتی۔ اور شیاطین جو ہے انہوں نے کیا باتیں نشر کر رکھی ہیں، اولاد اپنی اچھی لگتی ہے اور بیوی کسی کی اچھی لگتی ہے۔ یہ دیوس اور جو بے غیرت جانوروں جیسے انسان ہیں یہ ان کی باتیں ہیں۔ اہل ایمان کو بیویاں بھی اپنی اچھی لگتی ہیں اور اولاد بھی اپنی۔ ان المسلمین والمسلمات، پڑھیے ذرا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور اللہ کے نبی نے کیا دعا بتائی ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ہر اہل حدیث اور اہل سنت آج مسجد میں سے یہ سبق اور درس لے کر جائے، ایمان کا، رزق حلال کا، عفت و پاک دامنی، شرم و حیا کا، کہ ہم نے زنا اور بدکاری کے قریب نہیں جانا۔ اب چوتھی جو اہم چیز ہے، بڑے بڑے مذہبی بندوں کو، مولویوں کو میں نے دیکھا اس میں فارغ، وہ کیا ہے؟ اللہ تک رسائی کا ایک ہی دروازہ ہے جس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ ماں باپ راضی ہیں،
نماز روزہ حج عبادت قبول ہے، اور اگر ماں باپ راضی نہیں تو تیری کوئی بھی نیکی قبول نہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں نے بڑی قتل و غارت کی ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ میری معافی ہو گئی ہے۔ فرمانے لگے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا نہیں، ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں۔ فرمانے لگے پھر ماں باپ اگر زندہ نہیں، ماں باپ کی خدمت ایسا عمل ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت ایسا عمل ہے، اور اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے، رب کا قرآن اہل حدیث اور اہل سنت سن لیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا منو مخاؤ اہل حدیث جڑا آکھے فلا تقل لہما اف، کہ میرے باپ کو الگ لے جا کر پوچھ لو کہ میں نے کبھی باپ کو اف نہیں کہا۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے باپ کے سامنے اف نہیں کہا؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دو چیزوں سے، تو کمائے، تیرا باپ کھلائے باقیوں کو، بانٹے، مال تیرا ہو بانٹے تیرا باپ، اگر تیرے منہ سے اف نہیں نہ نکلا تو ہے اف نہ کرنے والا۔ فلا تقل لہما اف۔ دوسری علامت کیا ہے؟ بیٹی تیری ہو، رشتہ تیرا باپ کرے، فلا تقل لہما اف۔ پتہ چلتا ہے باپ کیا کہتا ہے، دوجا پتر ماڑا ہے کہ چلو یہ دیتی ادھر آندا نا تی میری ہے، تو کون ہوں میں نا، فلا تقل لہما اف۔ آپ نے بڑے بڑے علماء سے بڑی بڑی باتیں سنی ہیں والدین کی خدمت کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، آج ایک حدیث میں سناتا ہوں۔ ایک بوڑھا اور ایک جوان جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دونوں کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ مال بڑھا دیتا ہے۔ غریب بہن بھائی کو اگر رشتہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مال کے اندر اضافہ کر دے گا، اور جو مال کی وجہ سے رشتہ داریاں نہیں کرتے، جو پورے پاکستان میں اسلام کی حقانیت کو اگر جانچنا ہے، ایک مثال لے آؤ کہ مال کی بنیاد پر رشتہ دے کر باپ جو ہے وہ سکھ کی نیند سویا ہو۔ ایک مثال لے آؤ کہ حسن کی بنیاد پر رشتہ کر کے وہ لوگ سکھی بسے ہو۔ پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ولا ان کو جھاڑنا بھی نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور گل سنو، اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کیتا ہے، پر دو نبی ایسے نے انہوں کا اللہ نے بڑے کمال ذکر کیا۔ فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ پیدا ہون تے بھی رب دی سلامتی، جوانی زندگی تے بھی رب دی سلامتی، تے موت دے اوتے بھی رب دی سلامتی۔ عمل کی کیتا ہے؟ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا۔ دعا کریا کرو، میں تو کرتا ہوں اللہم اجعلنی برًّا بوالدتی، اور میرے پلے کوئی شے نہیں، مانا نم کے من دانا۔ اللہ نے میں نے پوچھنا نا مولوی عمر کی لے کے آیا، میں کہا یا اللہ میرے پلے کو عمل ہے، میرا باپ دنیا تو گیا تے او راضی تے ماں جیوندی ہے او بھی راضی۔ اللہ پاک دے فضل و کرم۔ انہوں نے ساری زندگی مجھے کہا نا یہ بھی دے دے، میں نے کہا جی حکم، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہم اجعلنی برم بوالدتی، یا اللہ مجھے اپنی ماں کے لیے بر نیکوکار بنا دے۔ آپ دعا کیا کریں اللہم اجعلنی برم بوالدی، اللہم اجعلنی برم بوالدی۔ اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کے لیے تم دعائیں نہیں کرتے، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو، ان کے لیے استغفار مانگا کرو، ان کی قبروں کی زیارت کیا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے دوستوں کی عزت کیا کرو۔ یہ نبی علیہ السلام کا ہمیں حکم ہے، آپ کی تعلیم ہے، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو میں سنا رہا تھا وہ کیا ہے؟ باپ بیٹا جا رہے ہیں، فرمانے لگے باپ بیٹا ہو؟ جی ہاں باپ بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا تو آگے ہے، باپ تیرا پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سن لیں، باپ بیٹا چل رہے ہیں، فرمایا بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے باپ کے آگے چلے، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے باپ سے پہلے سیٹ پر بیٹھ جائے، اپنے باپ سے پہلے سیٹ پر بیٹھ جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ یہ جو ہے نا شریکہ یہ شیطانی بات ہے، چاچا شریکہ شیطانی بات ہے۔ ماں ساری زندگی تائے چاچے کی عزت نہیں بننے دیتی، اور باپ ننیال کی عزت نہیں بننے دیتا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ خالہ ماں ہے، خالہ کیا ہے؟ اور چاچا کیا ہے؟ باپ۔ تایا چاچا باپ ہے۔ یہ ہندوؤں اور سکھوں کا کلچر ہے تائے چاچے کو شریکہ بنانا، اور اسلام نے کیا کہا ہے کہ تایا چاچا کون ہے؟ باپ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام اسحاق ہے، لیکن انہوں نے چاچا کو بھی اپنے آباء و اجداد میں ذکر کیا ہے۔ یہ نبیوں کی تعلیم ہے۔ یہ شریکہ یہ سکھوں کی، ان کی تعلیم ہے، ہندوؤں کی، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، جو بوڑھے کی عزت نہیں کرتا، بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ چوتھی اہم چیز ہے۔ اب پانچویں چیز کیا ہے بھائی؟ پانچویں چیز وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، غصے کو پی جانا۔ یہ گھروں کی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بھائی ہیں، وہ بھی جوان ہے، وہ بھی، غصے کو کوئی پینے والا ہی نہیں ہے، ماں باپ نے تربیت ہی نہیں ایسی کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے، شہزادے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تھے، ایک خادمہ جو ہے وہ برتن لے کر آئی کھانے کا، سالن تھا اس کے اندر گرم گرم، وہ حضرت کے اوپر، انہوں ٹھڈا لگا، وہ حضرت کے اوپر گر گیا، جسم کے اوپر۔ جسم جھلس جاتا ہے، ایسے ہی ہوا۔ اس کو پتا تھا کہ ان لوگوں کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اس نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ وہ بھی شہزادہ تے جلال تے پھر جلال ہے۔ فوراً جب قرآن مجید کی آیت کان میں پڑھی نا،
فوراً اپنے آپ کو سمیٹ لیا, غصہ ختم کر لیا. کہتی ہے والعافین عن الناس, ایتھے گل مکی نہیں, غصہ گھٹ گیا ہے. فرمایا والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے. حضرت حسن نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس سے کہا اچھا, سبحان اللہ و بحمدی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پھر اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین, غصے کو پینے والے, معاف کرنے والے, اور اللہ اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فرماتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دی. ایسے اہل حدیث چاہیے. غریب اہل حدیث ہو حضرت ابو ہریرہ کی طرح, مالدار اہل حدیث ہو حضرت عثمان کی طرح, بچے ہوں عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر کی طرح, اور عالم اہل حدیث ہو عبداللہ بن مسعود کی طرح, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرح, عبداللہ بن مبارک کی طرح. ان کا جو باپ تھا نا مبارک, وہ مالی تھا. مالک نے کہا, باغ کے مالک نے, جا میٹھے انار لے کر آ. انار لے کر آئے تو کھٹے کڑوے. اس نے کہا میٹھے انار لے کر آؤ. پھر لے کر آئے, پھر کھٹے کڑوے کسیلے. غصے میں کہنے لگا تو کیسا مالی ہے, تجھے میٹھے کڑوے کسیلے کا فرق ہی نہیں پتا. اس نے کہا اللہ کی قسم ہے ساری زندگی رکھوالی کی ہے لیکن کبھی چکھا نہیں ہے, میں نے کبھی چکھا ہی نہیں. اب دیکھو جو بندہ حلال حلال اس کو اپنا شعار بناتا ہے, پھر اللہ کیسی مدد کرتا ہے. فرماتے اچھا یہ بات ہے, انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس مالی سے کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بطن سے جو بیٹا پیدا کیا, بڑا عظیم القدر محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تبارک و تعالی. امام بخاری رحمہ اللہ کو اتنا درجہ کیوں ملا ہے؟ ان کے والد جب فوت ہونے لگے, روح نکل رہی ہے جسم سے, تو وہ کیا کہتے ہیں, لا اعلم فی مالی درہما من حرام ولا من شبہہ, میرے مال کے اندر ایک درہم حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے, شک و شبہ کا بھی موجود نہیں ہے. میرے بھائیوں ایسے لوگ بنو. اب اخلاق حسنہ کی کمی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, اہل حدیثوں کی دعوت بڑی بہترین ہے, کتاب و سنت کی دعوت, لیکن آپ دیکھیے لڑائی, خشکی, زبان درازی. شاید ہی کوئی ایسی مسجد ہو جس میں جھگڑا نہ ہو. اللہ کے لیے اس کو سوچیں. مذہبی بندہ ہو, زبان گندی ہو, جھگڑالو مزاج ہو, قطعی طور پہ مذہبی نہیں ہے. ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق, میزان میں سب سے وزنی اگر کوئی چیز ہے تو کون سی چیز ہے؟ اچھا اخلاق. اچھا اخلاق. میرے بھائیو دوستو, اب بقیہ وقت جس اہم کام پر میں لگانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبادات. کون سا؟ عبادات. بولیے بھائی. عبادات. اب عبادات جو ہیں ان میں 10% لوگ نمازی ہیں, 90% جو لوگ ہیں وہ بے نماز. کئی لوگوں نے تنظیموں کا, مذہبی جماعتوں کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. نماز کا وقت آتا ہے تو جیسے ان کی روح نکل رہی ہے, جان نکل رہی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے نماز گزار دیں گے, جماعت گزار دیں گے. اور میں نے یہ دیکھا ہے زور سے لے کر عصر تک, بالخصوص جو بازار کی مسجد ہے نا, یہ بڑی مظلوم ہے. زور سے لے کر عصر تک جماعتیں ہوتی رہیں گی. ایک آ رہی ہے جماعت, ایک جا رہی ہے, ایک آ رہی ہے, ایک جا رہی ہے, ایک آ رہی ہے, ایک جا رہی ہے. اس کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے بھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا تو دل چاہتا ہے کہ امام کھڑا کروں اور جو پیچھے رہتا ہے گھروں کو آگ لگا دوں. پہلی جماعت بلا وجہ چھوڑنا یہی کبیرہ گناہ ہے. اور آپ بیٹھے رہتے ہیں جی, گپے شپے ہانک رہے ہیں, جا کے اپنی کرا لیں گے. یہ کدھر آتا ہے؟ یہ کس آیت حدیث میں آیا ہے؟ اللہ کے بندو, نماز کی طرح جو اہم عمل ہے آج ہماری زندگیوں میں سے نکل گیا ہے,
اور یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے، کیونکہ ہم مر چکے ہیں۔ میں نہیں کہتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا مثل الذی یذکر اللہ کحی، وہ کون سا عمل ہے جو ہم سے نکل گیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا۔ کس کا بھائی؟ بولیے کس کا؟ ذکر، اللہ کے ذکر کا۔ فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، زندہ کی طرح، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ایسے جیسے مردہ۔ اب مردہ ہے تو مردہ بندہ، اس نے کیا نماز پڑھنی ہے، کیا صدقہ و خیرات کرنا ہے؟ اللہ جانے اور جانتا ہے بے شک۔ بڑے بڑے ایسے افراد ہیں، ان میں ایک ایک بندہ جو ہے وہ مسجد بنا سکتا ہے، غریب بچیوں کی شادیاں کر سکتا ہے، ہسپتال بنا سکتا ہے، لیکن شیطان نے جفا ایسا ڈالا ہوا ہے کہ دل مردہ ہے، ان سے یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جن پر ہاتھ چومنا فرض ہے، کرتے نہیں ہیں۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں کیا ڈالا ہوا ہے کہ تیاں پتر ویا لیے تو پھر جو ٹھوڈے کھان جو گے ہو جائیں گے، ادو ٹوٹ جائیں گے۔ اولاد کا باپ بننا چاہیے، اولاد کا رب نہیں بننا چاہیے۔ جب فریضہ آ گیا ہے تو سب سے پہلے فریضہ ادا کرنے میں عافیت ہے۔ حد چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت ہی اس کی زندگی سے چھین لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، عبادات، اور عبادات میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا ذکر۔ اب یہاں میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، پھر آپ کے دل و دماغ پر دستک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون کون سی چیزیں اللہ سے مانگی ہیں اور کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے؟ اگر اس بات کا شعور آپ کے دماغ کے اندر ہے تو سمجھے کہ خیر ہے، اور اگر آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے تو پھر ابھی تک آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا نہیں۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسی چیزیں بتاؤ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ وہ مجھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، کوئی فیصل آباد سے آتا ہے، کوئی لاہور سے آتا ہے، کوئی اسلام آباد سے آتا ہے۔ بڑی بڑی لمبی دعائیں ہوتی ہیں عید کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، اجتماع دروسوں میں دعائیں ہوتی ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کلمات کو علماء اپنی زبان پر لاتے بھی نہیں ہیں، توجہ نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب سے میرا نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا ہے سب سے زیادہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا پڑھتے ہوئے سنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی نبی علیہ السلام یہ کلمات پڑھتے۔ ابو امامہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انی اراک فی غیر وقت الصلاۃ، کیا بات ہے نمازوں کے علاوہ مسجد میں پڑھا رہتا ہے؟ فرمانے لگے حموم لزمتنی ودیون، قرضے چڑھ گئے یا رسول اللہ، غموں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ آج کون نہیں پریشان؟ دکاندار نہیں پریشان، بیٹیوں والا نہیں پریشان، بے اولاد نہیں پریشان، جس کے پاس مکان نہیں وہ نہیں پریشان، کون نہیں پریشان؟ مجھے بتائیے کس بات کا آپ کو اطمینان ہے؟ آپ وہ عمل کیوں نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو میرے بھائیوں دوستوں، وہ کون سی دعا ہے؟ کیوں بھائی کسی کو آتی ہے؟ نبی علیہ السلام، آپ بیٹھ جاؤ بھائی، کوئی وہ آپ میری طرف توجہ کریں، کوئی بات نہیں، درویش آدمی ہے، اللہ اس کو صحت عافیت دے۔ کیوں بھائی توجہ ہے اس بات کی طرف؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی سب سے زیادہ جو دعا کی ہے کس کو آتی ہے؟ نہیں جی ربنا آتنا فی دنیا نہیں ہے جی، یہ بھی نہیں ہے، یہ خطبہ جمعہ ہے، لیکن جی یہ بھی نہیں ہے، جی یہ بھی نہیں ہے۔ سنیں اب توجہ کے ساتھ، میں یہی تو آپ کی توجہ آج کے خطبہ میں کروانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک عمل ہمارے نبی سب سے زیادہ کرے،
صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ غموں نے گھیر لیا، قرضے چڑھ گئے ہیں. فرمایا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ تو وہ کلمات پڑھے اور اللہ تیرے ساری ہم و غم دور کر دے. آپ ماشاءاللہ اہل حدیث اہل سنت خبردار ہیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کے بارے میں، لیکن کیسے خبردار ہیں کہ میں پوچھ رہا ہوں بھائی نبی علیہ السلام نے ایک دعا سب سے زیادہ کی ہے، اما عائشہ کی بھی گواہی ہے، حضرت انس کی بھی گواہی ہے، اور آپ سے پوچھتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، نہیں، استغفر اللہ یہ بھی نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی نہیں. میں سناتا ہوں اور پھر میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال. محدثین نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ مانگ لیتا ہے نا، دنیا کا کوئی شر ایسا نہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ نہیں مانگنی، اور کوئی خیر ایسا نہیں جو اللہ سے مانگ نہیں لیا. اور جس کے بچیوں کے رشتے ہونے والے ہیں اللہ کے لیے وہ پڑھے، جس کی دکانداری نہیں ٹھیک وہ بھی پڑھے، جس کا مکان اپنا نہیں وہ بھی پڑھے، جو مقدمات کا سامنا کر رہے وہ بھی پڑھے. یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والا وظیفہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. اور وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے آپ کے بتائے ہوئے کلمات کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے ہم و غم دور کر دیے. تو پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اس کو یاد کر لیں، مسجد میں لکھ کر لگائیں. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہ رہے کہ جو خود بھی اس کو یاد کریں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، بیویوں کو. اور میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اس وظیفے کو ضرور اپنائیں، کیونکہ یہ بتانے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور میرے بھائیوں آج جمعے کا دن ہے، اہل حدیث اور کثرت کے ساتھ درود نہ پڑھے یہ ہو سکتا نہیں. آج درود و سلام کا دن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. اور درود پڑھنے کے فوائد اہل حدیث کے سردار اور سرخیل امام ابن قیم رحمہ اللہ نے درود پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں. فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے اللہ کتنی رحمتیں نازل کرتے ہیں؟ 10. کتنے گناہ معاف کرتے ہیں؟ کتنے درجے بلند کرتے ہیں؟ اور جس کا رزق تنگ ہو وہ کیا پڑھے؟ بولو یار، درود. جس کا رزق تنگ ہے وہ کیا پڑھے؟ گناہوں کی معافی کے لیے کیا پڑھے؟ اللہ کے قرب کے لیے کیا پڑھے؟ دل کی نرمی کے لیے کیا پڑھے؟ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے کیا پڑھے؟ پکا نمازی بننے کے لیے کیا پڑھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اب آپ زندہ ہیں. جب انسان زندہ ہے پھر نماز کی طرف اس کا دل لگے گا، پھر اس کا صدقہ و خیرات کی طرف دل لگے گا، پھر ماں باپ کی خدمت پر اس کا دل لگے گا، پھر حج عمرے کی طرف اس کا دل لگے گا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. تو میرے بھائیوں ذکر کی طرف توجہ کرو. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا. اور اللہ نے کیا کیا ہے؟ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاکِرَاتِ. اور ذکر کے اندر قرآن کی تلاوت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
گھروں میں قرآن مجید کی کیا کیا کرو؟ تلاوت کیا. جو لوگ حج عمرہ پر گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے مسجدوں کا خوبصورت ماحول ہے، خوشبو آ رہی ہے، مصحف ریل پر لگے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھ کر وہاں پڑھتے ہیں. آج میں گھروں کی کیا بات کروں، ہماری مسجدوں میں قرآن پڑھنے والے ہی نظر نہیں آتے. اللہ کے لیے اس پر غور کریں. اس عمل کا اٹھ جانا فطروں کا آنا ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. یہ نئی سے نئی جو بیماریاں آ رہی ہیں سبب کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جس کی بیٹی سرکش ہے، جس کی بیوی سرکش ہے، میں 4 صورتیں بتا رہا ہوں ترجمے کے ساتھ پڑھانا. بیٹی بھی سرکشی چھوڑ دے گی، بیوی بھی سرکشی چھوڑ دے گی. وہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ ہر نیک عورت، ہر عورت مسلمان عورت سورۃ النساء کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. ہر مسلمان عورت سورۃ النور کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. ہر مسلمان عورت سورۃ احزاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. ہر مسلمان عورت سورۃ حجرات کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. اللہ کی قسم ہے یہ قرآن دلوں کے لیے ایسا اثر رکھتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. وہ جتنی مرضی بھی سرکش ہو یا سرکش بیٹا ہو، اس کا ترجمہ جو ہے اس کی سرکشی کو پگھلا کے رکھ دے گا، ختم کر کے رکھ دے گا. اپنے گھروں میں کثرت سے ذکر کرو، تسبیحات پر اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، اور یہ کثرت سے دعا بھی پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانو کہ اللہ کے نبی نے کن کن چیزوں سے پناہ طلب کی ہے. جہد البلاء و درق الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والفاقۃ والذلۃ والقلہ. یہ الفاظ ہے حدیث کے اندر، اور کبھی علماء نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، شاید آپ نے نہیں کروائی. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق